اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا تو پیدا کیا زمین کے لیے، لیکن رکھا جنت میں. جیسا کہ رب العالمین فرماتا ہے: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو موقع جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، ایک ایسی نسل کو پیدا کرنے والا ہوں جو ایک کے بعد دیگرے ایک دوسرے کے جانشین بنے گی. لیکن جب بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. ہم نے فرمایا کہ آدم اور اس کی بیوی تم جنت میں رہو. فکلا منہا رغدا حیث شئتما، جو جی چاہے کھاؤ پیو. فلا تقربا هذه الشجرہ، دیکھو وہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا. فتکونا من الظالمین، وہاں جاؤ گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. تو رب کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہاں پر وہ زندگی گزارنے لگے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا. فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سطر ڈھانک رکھے تھے ان سطروں کو کھلوانا چاہا اس بدبخت نے، شیطان نے. اس کے لیے اس نے جو حربہ استعمال کیا، رب کہتا ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. اس نے قسم کھایا کہ میں دوستوں میں سے ہوں، میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اور آس جو دلائی وہ آس کیا تھی؟ کہا کہ اگر تم وہ درخت کا پھل کھا لو گے تو ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یا تو تم فرشتہ بن جاؤ گے یا تو تم ہمیشہ اس دنیا میں رہ جاؤ گے. امید، کس کی امید؟ دنیا میں ہمیشگی کی رہنے کی امید. یہ امید وہ چیز ہے، وہ حرص ہے، وہ بلا ہے جو دنیا میں رہنے کی آس، جو انسان کو نہ دنیا کا رہنے دیتی نہ آخرت کا. یہی وہ کاس تھا جس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا. اور ہوا کیا؟ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کو چکھا، ہوا کیا تھا؟ ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جیسے ہی وہ درخت کا مزہ چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان کا جو نورانی لباس جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا. ایک دوسرے کے سامنے شرمگاہیں کھل گئی. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ اسی درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے انہیں پکارا. أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، یا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے نہیں کہا تھا
ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں تو شیطان تو چھپا ہوا دشمن ہے۔ کسی کو نظر آیا ہے یہاں پر ان الشیطان لکما عدو مبین کا معنی کیا ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے، جبکہ ہم کو تو نظر نہیں آتا، وہ تو چھپا ہوا ہے۔ اس معنی میں کھلا ہوا ہے، ایک تو دشمنی میں بڑا پکا ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ رب نے اس کے جو کچھ بھی نشانیاں ہیں بچنے کے لحاظ سے وہ کچھ قرآن اور حدیث میں بیان کر دیے، وہ چھپ کے بھی چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ کھلا ہوا ہے، بس تم نہیں ڈرتے۔ تو اب دونوں نے ہاتھ اٹھایا کہ قالا ربنا ظلمنا۔ تو میں نے یہ واقعہ اس واسطے ذکر کیا کہ یہ میری خطبے کا تمہید اور اس معاملے میں جو آگے کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے تیاری تھی۔ تو سب سے پہلی ایک چیز ہے جو بابا آدم کے اندر اس گناہ کے کرنے کے لیے اکسائی ہے، اور وہ پوری دنیا میں رہنے بسنے والے انسانوں کے پاس بدرجہ عدم ہے جو گناہ کے لیے ابھارتی، وہ ہے اس دنیا میں ہمیشہ رہ جانا، اس دنیا میں کیا ہے مبرہ ہو جانا انسانیت سے۔ اور یہ چیز اللہ سے غافل کر دیتی ہے، آخرت سے غافل کر دیتی ہے، ایمان سے غافل کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان اس دنیا کا کتا بن کے رہ جاتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، حالت ان کی کتے کی سی ہو جاتی ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا۔ سورہ اعراف میں فرمایا کیا ہے؟ حرص، طمع، جماؤ جماؤ، کماؤ کماؤ، اس حد تک انسان اس میں منہمک ہو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے کہ جتنا بھی آئے اور زیادہ، جیسے اللہ کہتا ہے کہ کتے کو کھلاؤ 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 تبھی بھی زبان لٹکائے رہے، نہ کھلاؤ بھوکا ہو تبھی بھی زبان لٹکائے رہے، ہمیشہ یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی حال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان قوموں کا۔ یہ دنیا بنانی ہے یا آخرت بنانی ہے؟ یہ سوال میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا سوچو مسلمانوں، ہمیں کیا بنانی ہے؟ دیکھو دنیا بنانی ہے تو تم کچھ نہیں بنا سکتے جو رب العالمین پہلے تمہاری تقدیر میں لکھ لیا ہے۔ ایک پائی بھی نہ اس سے زیادہ تم لے سکتے ہو، نہ اس سے کم تمہیں مل سکتا ہے۔ اور رزق کی ذمہ داری تو رب نے اعلان کر دیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پہ چرنے والا، چگنے والا، بلکہ سانس لینے والا کوئی متنفس ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا جانور نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ تو تم اتنا ہی لے سکتے ہو جتنا پہلے سے تمہیں دیا جا چکا ہے۔ تم پوری کوشش کر کے بھی کچھ زائد 1 روپیہ نہیں لے سکتے، 1 گھڑی سانس آگے نہیں لے سکتے۔ تم لمبی لمبی امیدیں لگاؤ، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم بنا لو اور پورے ہاسپٹل کے چیک اپ لے آ کے اپنی زندگی میں رکھ لو، لیکن تم اپنی زندگی کے حیات کا ایک لمحہ نہ آگے کر سکتے ہو نہ پیچھے کر سکتے ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ ایک گھڑی نہ آگے ہے نہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہے۔ پھر کئی کی تیاری، کہاں کی غفلت؟ کیوں جانتے بوجھتے اپنے آپ کو کیا ہے جہنم کے آگ کے لیے تیار کر لیتے ہو؟ اس میں کچھ بننے والا نہیں ہے، موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ہم نے کسی انسان کو کیا ہے ہمیشگی کی زندگی نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ہم بلا لیں گے، اور یہ جو ستانے والے ہیں کیا یہ رہ جائیں گے؟ نہیں، یہ بھی آئیں گے۔ یہ اجل ہے نا، یہ وقت مقررہ، موت کو استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، دیکھیے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
تو یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھا عمل کر کے جنت کا مستحق بنتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے، دنیا کی زندگی بنانے کے لیے نہیں دی۔ تم جتنا بناؤ گے اتنا ہی خسارے میں رہو گے۔ میں نے آپ کو 2 آیات تلاوت کی ہیں خطبے کے شروع میں، ایک سورہ انبیاء کی ابتدائی پہلی آیت اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ مریم کی ایک آیت۔ ان دونوں میں 2 چیزوں کو بڑا واضح کر کے بتلایا ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت لوگوں کا بالکل قریب آ چکا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ لوگ غفلت میں منہ موڑے پڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے پڑے ہوئے ہیں، انہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان کی زندگی کتنی قریب پہنچ چکی ہے، ان کے پائی پائی کا حساب لینا ہے اور یہ مقدر ہو چکا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اور جو تمہارا مقدر بن چکا ہے اس کی فکر تم زیادہ کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، بنی آدم کے قدم حشر کے میدان میں حرکت بھی نہ کر سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا، اور اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، زندگی کہاں کھپائی، نوجوانی کہاں گم کر دی، بتاؤ، حساب دینا ایک ایک لمحے کا۔ زندگی میں جوانی آتی ہے لیکن جوانی کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے اسلام کی نظر میں، اس واسطے سوال اس کا الگ ہو رہا ہے کہ جوانی کہاں بتائی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں انذار دیجئے، انہیں ڈرا دیجئے اس دن سے جو کہ حسرت کا دن ہوگا۔ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جب قصہ تمام کر دیا جائے گا وہ دن حسرت ہی حسرت ہوگی۔ جو آج کے دن میں عمل کی طرف راغب نہیں ہوتے، آخرت کی تیاری میں اپنی زندگی نہیں لگاتے۔ یہ 2 باتیں، حسرت، غفلت۔ ایک جگہ فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلہ، دوسری جگہ فرمایا کہ وانذرهم یوم الحسرہ۔ یہ حسرت، غفلت، اور غفلت جب شروع ہوتی ہے اور اس کو اگر آپ لمبی مدت تک اس غفلت سے بیدار نہیں ہوتے تو نتیجہ آپ کو ملے گا حسرت کا، جو کہ رب العالمین ڈرا رہا ہے قیامت کے دن کے، وہ حسرت کا دن ہوگا۔ حسرت جس کی امیدوں کے اندر کاش کا لفظ لگتا ہے، اے کاش میں کر لیتا، اے کاش میں اچھا بن جاتا، اے کاش میں وہ ہو جاتا، یا لیتنا یا لیتنی، کئی جگہ قرآن میں آیا ہے، یا لیتنی کنت ترابا۔ سورہ نبا کے آخری فرمایا کہ اس وقت کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا، میری زندگی ہی نہیں ہوتی، مجھے دنیا ملی ہی نہیں ہوتی۔ آج دنیا کی ایک ایک لمحے کے لیے بھاگ رہا ہے، ایک ایک لمحے کی اضافے کے لیے 10-10 20-20 ہزار آئی سی یو میں دے کے کیا ہے، وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے بندے کو، اور ایک وینٹیلیٹر کا ایک دن کا چارج 25,000 روپیے، وہ ایک دن کا سانس اپنی بڑھانے کے لیے 25,000 روپیے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ بخیل بھی جو دراصل کیا ہے، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے دکھتا ہے اس کا درد دل۔ آج زندگی کا ایک لمحہ بڑھانے کے لیے کروڑوں خرچہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، لیکن وہاں کہو گے کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، مجھے زندگی ملی ہی نہ ہوتی۔ ہاں، یہ جو پچھتاوا ہے اسی کا نام حسرت ہے، اور یہ حسرت کی زندگی سے قبل ہم ہوشیاری کی زندگی اور امیدوں کی زندگی کے لیے کیا کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتلاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زندگی میں آپ کے لیے آزمائش رکھا۔ اسی واسطے میں نے بتایا شروع میں کہ اللہ نے پیدا تو زمین کے لیے کیا لیکن جنت میں رکھا۔ جنت میں کیوں رکھا؟ وہ ایک ٹرائل زندگی تھی، ٹرائل، جیسے کوئی کیا فائنل ہونے سے پہلے ٹرائلنگ ہوتی ہے، بیائی اسی طرح یہ ٹرائل دکھا دیا گیا کہ ایک زندگی ہے جہاں پر تمہیں جانا ہے، وہاں پر تمہارا کچھ امتحان ہوگا، کچھ چیزوں سے تمہیں کیا ہے روکا جائے گا، اگر تم رک جاؤ گے پھر تمہارے لیے وہی زندگی ہے جو زندگی میں ہم نے تمہیں رکھا، وہی جنت پھر حاصل کرنا ہے تمہیں۔
جہاں سے تمہارے دشمن نے نکالا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو ہمیشہ، کبھی دوست نہ سمجھنا۔ تو غرض کہ میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو پہلے نمونہ ایک زندگی بتایا۔ دیکھو یہاں پر صرف ایک چیز سے روکا گیا، ویسے ہی دنیا کے تمام حرام جو تمہارے اوپر ہیں وہ حلال کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے ایک درخت سے جنت میں روکا گیا تمہیں حضرت آدم کو، بس تھوڑے سے ہیں چند حرام، بقیہ سب حلال ہیں، کھاؤ پیو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، 4 حرام تو ذکر ہوئے ہیں، اس کی تشریح میں کیا ہے 5 اور ایڈ کر لیجئے جو سورہ مائدہ کے اندر آتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا، یہ بھی دراصل غیر اللہ کے نام کی تشریح ہے، بقیہ زیادہ نہیں، بقیہ سب کیا ہے جی، کھاؤ پیو، تمہاری اپنی زندگی۔ تو حلال واضح ہے، بہت ہے، حرام بہت کم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، ایسے ہی ہے جیسے جنت میں ایک چیز سے روک دیا بس۔ اب اس کے عوض تمہیں ملے گا کیا؟ دیکھو وہی جنت پھر تمہیں مل جائے گی جس جنت کے تم حقدار تھے، جہاں اللہ نے بابا آدم کو رکھا تھا، وہاں سے نکلوانا دراصل یہ شیطان کا کام تھا، اور وہ اسی میں خوش ہے کہ تمہیں نکلوا کے چھوڑے۔ اسی لیے فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم تجھ سمیت جس کی بھی جو بھی تیری پیروی کرے گا ان سب کو ملا کے جہنم میں بھر دوں گا۔ ہاں تو اب اس کے لیے وہاں جا کے حسرت اور یہاں غفلت، یاد رکھیے پھر جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اس گناہ کے بعد جنت سے نکالے گئے، یاد رکھو وہ جنت پھر حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وہ آخرت کی تیاری ہے اگر بچنا ہے آپ کو، وہ کیسی آخرت ہوگی پتہ ہے؟ قرآن میں اگر مضامین آخرت اٹھا لیں تو جگہ جگہ بکھرے ہوئے ایسے ایسے اس کے مناظر ہیں، یوں سمجھو کہ گویا کہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسے مناظر رب العالمین نے کھینچا ہے، اور اس دور سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی اس سے چھٹکارا نہیں، اور اس کے لیے تیاری جو کر لیا وہ سب سے زیادہ عقل مند ترین ہے، کیونکہ وہاں کے مقابلے میں یہاں کی کل زندگی ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہے۔ پہلا دن جو شروع ہوگا فی یوم 50,000 سنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 50,000 دن کے برابر ایک دن جو شروعات کا ہوگا، جو قبر سے اٹھ کے میدان حشر میں جمع ہوں گے، وہ حشر والا دن رب العالمین کہتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ خالی پہلا دن اگر 50,000 سال کے برابر ابتدا ہو رہی ہے جس کا کوئی انتہا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی، ہم فیہا خالدون کا مسئلہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ایک کیلکولیشن کا اندازہ اگر ایک دن 50,000 سال کا ہے، وہی 50,000 سال کا ایک دن تمہاری اس زندگی کے 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، چلو تم 150 250 سال بھی رکھ لو، تو یاد رکھو 50,000 سال کے مقابلے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ رب تمہارا یہ 1 منٹ کا جو دور ہے وہ مانگتا ہے کہ میری مرضی پہ چلو۔ وہاں جو لامنتہائی جو دور ہے جہاں وقت پاس ہوتا ہی نہیں، آپ کو معلوم ہے جنت میں انسان داخل ہوگا تو کس عمر میں داخل ہوگا؟ احادیث اشارہ کرتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر پہ داخل ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پہ اٹھائے گئے تھے وہ عمر تھی 33 سال، 30 پر 3 سال، 30 پر 3 سال کی عمر میں ایک انسان جنت میں جنتی ہو تو داخل ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ داخل ہونے کے بعد 33 کروڑ سال گزر جائیں، 1-2 نہیں، 33 سال کی عمر میں وہ داخل ہوا اور اس پر 33 کروڑ سال گزر جائیں، پھر اس کی عمر پوچھی جائے کہ کیا ہے تو وہ 33 سال ہی رہے گی۔ وقت وہاں نہیں چلتا۔ آپ پوچھیں گے ایسا کبھی ہوگا کیا؟ ہاں یہاں بھی ہوا، اللہ نے اس کا ایک نمونہ یہاں رکھا، یہ دیکھو یہاں بھی دیکھو۔ آپ کو معلوم ہے ایک قصہ ہے سورہ کہف کے اندر جس کے نام پہ سورہ ہے، کہف والوں کا واقعہ۔ کہف کہتے ہیں ایک غار کو، یہ غار میں چند
لوگ وہاں پناہ لیے تھے. اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. وہ اس غار کے اندر 309 سال، اور 300 الگ کہا، 9 الگ کہا، 309 ایک ساتھ نہیں کہا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 300 سال رہے. وَازْدَادُوا 9 زائد 9 سال. کیوں؟ شمسی کیلنڈر قمری کیلنڈر دونوں کو الگ الگ یہاں بیان کیا ہے. شمسی کیلنڈر کے حساب سے جو ہم کیلنڈر عیسوی استعمال اس حساب سے 300 رہے، اور قمری کیلنڈر کے حساب سے 309 سال رہے. کیوں؟ شمسی کیلنڈر قمری کیلنڈر دونوں میں 100 سال کو 300 سال کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تو 300 سال کے 3 سال 9 سال ہو گئے. تو 309 سال رہے قمری کیلنڈر کے حساب سے، اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 300 سال رہے. لیکن جب یہ اٹھے نا، ان پر وقت نہیں گزرا تھا. غار کے باہر تو وقت گزر رہا تھا، غار کے اندر وقت نہیں گزر رہا تھا. اس واسطے جب 300 سال بعد اٹھے تو ان کے بال اتنے ہی تھے جتنے وہ 300 سال پہلے اندر داخل ہوتے وقت تھے. ان کے ناخن اتنے ہی تھے جتنے وہ 309 سال پہلے اندر داخل ہوتے وقت تھے. اگر ان پہ وقت گزرتا تو 309 سال کے بال کتنے بڑے ہو کے، 309 سال کے ناخن کتنے بڑے ہو کے انسان ایک عجیب ہیبت کا نمونہ ہو جاتا. اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ان کو ویسے ہی رکھا جیسے 309 سال پہلے تھے. وہ وقت ان کے اوپر نہیں گزرا. باقی باہر کے زمانے میں وقت گزرتا رہا، اندر کے زمانے میں وقت نہیں. یہی چیز، یہی مثال ذہن میں لاؤ. قیامت حشر کے میدان میں جنت میں داخل ہوگا یا کوئی جنت جہنم میں، وقت گزرنے کا نام نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اس وقت کے لیے تیاری کر لو. جب تمہارا حساب ہوگا پھر تم جاؤ گے. وہاں حسرت کر کے کوئی فائدہ نہیں. یہاں غفلت میں پڑھ کے بہت بڑا نقصان کر رہے ہو. تیاری کر لو آخرت کی. یہ زندگی بنانے کی نہیں، زندگی کی نہیں، اگلی زندگی کی تیاری کے لیے دیا گیا ہے. ایک جھلک دیکھ لیجئے. حشر کے میدان میں آ رہا ہے بندہ، وہ کیا نظام ہوگا دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، ہو کر رہ جانے والی. تم کیا جانتے ہو کیا ہو کر رہ جانے والی؟ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کہاں تک ادراک ہے، کہاں تک سمجھ ہے اس بات کی جو ہو کر رہ جانے والی ہے. ہاں، وہ کیا ہو کر رہ جانے والی ہے؟ فرمایا کہ الملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ. اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا سے نزول کریں گے اور اس کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. عرش کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. ذرا اندازہ لگاؤ، دربار سجا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی حساب کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور یہاں پر فرشتوں کا حال یوں ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون. جبرائیل ہوں یا دوسرے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، کسی کو زبان کھولنے کی بھی مجال نہیں ہوگی. اور ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہر کس و ناقص جو بھی ہے سب کے سب اعمال کھول کے رکھ دیے جائیں گے، کوئی چھپا نہیں سکے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اب یہاں سے ایک اگلا دور شروع ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے. لو بھائی، تم نے جو عمل کر کے آیا تھا دنیا میں سکسسفل، سیدھے ہاتھ میں دینے کا اعلان ہی یہ ہوگا کہ تم کامیاب ہو. بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ ہا، وہ ایک چیخ لگائے گا. اللہ نے اس کو کیا ہے فعل بنا دیا، اسی کو کیا ہے ایک نام دے دیا. ہوم، جیسے کہ ہا چیختا ہے نا کوئی بندہ خوشی سے، تو اللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم اس کے ہاتھ میں پکڑائیں گے وہ چیخے گا خوشی کے مارے. ہوم، یہ دیکھو، اقرؤوا کتابیہ، میری کتاب پڑھ لو، میری سرٹیفکیٹ دیکھ لو، میں جنتی ہو گیا. جیسے یہاں پر کوئی کامیاب ہوتا ہے، مارک شیٹ ملتی ہے، تو جیسے خوشی کے مارے دیکھے کہ وہ 100% لیا ہے تو چیختے ہوئے بتائے گا کہ دیکھو جی میری مارک شیٹ دیکھا تم نے، 100 سب میں. تو ایسے ہی جنتی چیخے گا، ہوم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے یقین کامل تھا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا ضرور اور میرا حساب ہونا ہے. یہ دونوں
کیا تھا؟ یقین کامل تھا۔ یاد رکھو، یہاں زندگی گزارنا ہے جنتی بننے کے لیے تو پہلی شرط یہ ہے کہ یقین کامل رکھو کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے فردن فردن، اور ایک ایک سوال ہوگا، ہر سوال کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ دنیا میں کتنا کھایا، کتنا پیا، کہاں گئے، کیسے سویا، کیسے اٹھا، کیا حرام کاری کی، کیا حلال، یہ سب کا سب، خواہ بزنت میں ہے، خواہ جلوت میں ہے، خواہ خلوت کی زندگی ہے، خواہ میدان کی ہے، خواہ باہر کی ہے، خواہ اندر کی ہے، ہر ایک کا حساب دینا ہوگا۔ تو ایسے وقت میں اگر ڈرتے ہوئے کوئی زندگی گزارتا ہے اس کو جنت ملے گی۔ اسی لیے وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ ابھی یہ کہہ رہا ہوگا، اوپر سے آواز آئے گی رب سے یا فرشتوں کے پاس، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جاؤ اپنی من پسند زندگی میں، آج تمہارے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں، جو چاہے کرو۔ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا باغات میں۔ باغ آپ نے کبھی بلند دیکھا ہے؟ ہاں جی، باغ لگتے ہیں زمین پہ، کیونکہ باغ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے پانی کا انتظام ضروری ہے، اور پانی زمین میں ہوتا ہے۔ ہاں، آپ پاشی کا سسٹم جب تک زمین میں نہیں ہوتا، یاد رکھو کوئی باغ بھی تر و تازہ نہیں رہ سکتا، کوئی باغ بھی آپ آسمان میں معلق نہیں دیکھیں گے، سب زمین پہ رہنے والے باغ دیکھیں گے۔ رب کہتا ہے جنتیوں کو ہم ایسا باغ دیں گے جو باغ دراصل آسمان سے باتیں کر رہا ہوگا، گویا کہ اللہ اس کا سسٹم ہی کچھ اور رکھا ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں، قطوفہا دانیہ، جھکے پڑ رہے ہوں گے میوے اس کی طرف۔ یعنی ایک جنتی کو رب اتنی بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے کہ اگر وہ کوئی پھل دیکھے اور سوچے کہ مجھے اس کو کھانا ہے تو آپ کو ہاتھ بڑھا کے توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ رب کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ سوچیں گے یہ سیب جیسا ہے، پتہ نہیں کیا مزہ ہے، تو وہ سیب سیدھے تمہارے ہاتھ کے پاس آ کے کہے گا کہ لو تمہارے لیے ہی ہوں، کھا لو۔ اٹھ کے توڑنے کے، قطوفہا دانیہ، جھکے پڑ رہے ہوں گے میوے اس کی طرف، جو چاہے وہ خود بستر پہ بیٹھے بیٹھے نکال، اتنی تکلیف بھی نہیں کہ اٹھ کے کیا ہے اس کے لیے توڑے۔ وہ جو کوئی اس کی خواہش ہوگی ویسے ہی وہ ٹریٹمنٹ ہوگا اس کے ساتھ، ویسے ہی پھل خود آ کے اس کے پاس آ کے کیا کہہ رہا ہوگا کہ لو کھاؤ، میں تمہارے لیے ہی ہوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو اے جنتیو اس واسطے کہ تم دنیا کی زندگی میں مجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارا تھا۔ فی الایام الخالیہ، دنیا کی زندگی میں رب سے ڈرو، آخرت کی تیاری کرو تو یہ مقام ملے۔ دوسرا وہ نمونہ جو رب سے نہیں ڈرتے ہیں، فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ہاں، اس کی حالت کیا ہوگی؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے یہ نہ دیا جاتا۔ جیسے یہاں پر فیل ہو جائے نا، بچہ جاتا ہے فیل ہو گیا، مارک شیٹ برابر نہیں ہے، مارک اچھے نہیں ہیں، اب کوئی بڑے پوچھے نا کیا بیٹا کیا رزلٹ آیا، مارک شیٹ نہیں دیکھی، بولتا ہے کہ نہیں ابھی نیٹ پرابلم تھا، میں گیا تھا لیکن نکلا نہیں تھا، حالانکہ معلوم سب نکلا بھی تھا، دیکھ لیا بھی تھا، بتانے کے لائق نہیں ہے، اس واسطے میں بول نہیں سکتا۔ تو یہی حالت وہاں جہنمی کی ہوگی۔ لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اصل گمان کیا تھا، کس واسطے وہ آیا اس جہنم میں؟ اس کی سوچ یہ تھی کہ حساب مجھے ہونا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو، میں نے بتایا نا جنتی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی، اسے یقین کامل ہے کہ اس کے دن کا، اس کے لمحے کا، اس کی حرکت کا رب العالمین حساب لے گا۔ اور جہنمی اس واسطے جہنم میں جائے گا، وہ کہے گا کہ ولم ادری ما حسابیہ، مجھے گمان بھی نہیں تھا، مجھے ادراک بھی نہیں تھا، مجھے خیال بھی نہیں تھا کبھی میرا حساب بھی ہوگا۔ آج ایسے ہی بہت سے مسلمان ہیں جو کیا ہے خیالوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ بھائی ہم تو کیا ہیں جی امت مرحومہ ہیں جی، ہم تو کیا ہے اللہ کے رسول کی امت ہیں، ہم جہنم تھوڑی جائیں گے، اور جائیں گے تو کیا اللہ کے رسول برداشت کر لیں گے، آ کے ہمیں پکڑ کے نہیں لے جائیں گے۔ بعض تو کیا اللہ کے رسول بھی نہیں، بعض سمجھتے ہیں عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑ لیں گے تو سیدھے نہیں جائیں گے، کائی کا دامن پکڑیں گے؟ ہاں، وہاں تو سب ننگے اٹھیں گے، پکڑیں گے تو کیا پکڑیں گے؟ حفاتن عراتن، ہاں بالکل ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے ہی قبر کے گود سے بھی نکلو گے تم، پکڑیں گے تو کیا پکڑیں گے؟ کون سے بھروسے پہ بیٹھے ہو؟ عقیدہ بگڑ گیا۔ یاد رکھو
اصل جہنمی سب سے بڑی نشانی جو اللہ یہاں بتلا رہا ہے سورہ حاقہ میں وہ کیا ہے؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، ہمیں گمان نہیں تھا ہمارا حساب ہوگا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ اب ہمارا خاتمہ کر دیا جاتا. یہاں موت ڈر کے بھاگتا ہے، وہاں موت کو پکارے گا. ہاں وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بہت سے موتوں کو تم پکار لو، لیکن آج موت آنے والی نہیں. لا يموت فیہا ولا یحیا، آج نہ زندگی ہے نہ موت ہے، آج تمہیں کیا ہے؟ مر مر کے جینا ہے، یہی زندگی تمہاری مقدر ہے. آج تم پکارو بہت سے موتوں کو، لیکن موت تمہیں نہیں آئے گی. حتیٰ کہ دوسری جگہ فرمایا وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مالک جہنم کے داروغہ کا نام ہے. جہنمی پکار پکار کے کہیں گے مالک 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 مالک. حدیث میں آتا ہے 40 سال پکارتے رہیں گے وہ صرف داروغہ جہنم کو، مالک مالک. دیکھو سنو، 40 سال بعد وہ سنے گا. ہاں تو وہ کہیں گے لیقضی علینا ربک، تمہارے رب سے کہو کہ ہمیں مار دے، موت دے دے، ہمارا خاتمہ کر دے. تو 40 سال بعد جواب ملے گا انکم ماکثون، اسی میں پڑے رہو. اللہ تم سے کلام بھی کرنا نہیں چاہتا، جواب بھی نہیں ہے تمہارے لیے. ہاں تو وہاں پکارے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ آج مجھے مار دیا جاتا. ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میرا عہدہ میرا پوسٹ کوئی کام نہیں آیا. تو اللہ وہاں سے کہہ ندا دے گا، فرشتے ندا دیں گے خذوہ، پکڑو اس بدبخت کو، فغلوہ، جکڑو اس کو. کیسے جکڑو؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیروں سے اس کو جکڑ کے اٹھا کے کہے جہنم میں پھینک دو. پھر کیا ہوگا؟ وہ حسرت والا دن جہاں اینڈنگ ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ذکر کر رہا ہے، جو میرا مقصود تھا عنوان کا، وہ دن بھی آ جائے گا. کیسے ہوگا؟ حدیث کی تشریح میں ہے کہ جب جنتی جنت چلے جائیں گے، جہنمی جہنم چلے جائیں گے، لیکن جہنمی جہنم میں جانے سے اتنے زیادہ غمگین نہیں ہوں گے. کچھ نہ کچھ چانس ہوگی، ان کے ذہنوں میں ہوگا کہ آج عذاب ہے، کل پتہ نہیں کچھ عذاب کم ہو جائے یا مر ہی جائیں. جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی پوری خوشی مکمل نہیں ہوگی. خیال یہ ہوگا کہ آج تو جنت میں ہے لیکن کل کچھ ہو جائے، یہی شش و پنج کی حالت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہیں اعلان کیا جائے گا جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تمہارے لیے غم کی کوئی کڑی، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے. اب ہمیشہ خوشی خوش رہنا، کیونکہ تمہیں اس کے بعد کبھی موت آنے والی نہیں ہے. پھر جہنمیوں کی طرف ندا ہوگی جہنمیوں تم اپنا ماتم جتنا چاہے کرنا ہے کر لو، اب آج کے بعد کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، بس مسئلہ ختم، انا کبھی تم مرو گے. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ ایک دمبے کی شکل میں سب موتوں کو جمع کر کے جنت اور جہنم کے سامنے لایا جائے. ایک دمبا لایا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ یہ دمبا جو تم دیکھتے ہو، تم سب کی موتیں اس کے اندر ہیں، اور اس کو آج حکم دیا جا رہا ہے کہ اس دمبے کو ذبح کر دو، یعنی موت کو موت کر دو. اور ان دونوں کے سامنے جنت اور جہنم کے درمیان اس دمبے کو رکھ کے حکم ہوگا کہ ذبح کر دو، اور ذبح کر دیا جائے گا، اور جو موت ہے اس موت کو موت کر دیا جائے گا. پھر یہ اعلان ہوگا یاد رکھو اب تمہارے لیے کوئی زندگی، کوئی نکلنے کا چانس، کوئی موت اور کوئی فرار کی راہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس دن جہنمی جہنم میں جانے سے اتنے غمگین نہیں ہوں گے جس دن یہ ذبح کر کے اعلان ہوگا کہ پھر تمہاری زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ وہ دن ہوگا جو یوم الحسرہ ہوگا، حسرت کا دن. اب اس کے بعد نکلنے کا کوئی چانس نہیں. اور جنتیوں کے لیے یہ وہ دن ہوگا جو انتہائی خوشی کا ہوگا، اس کے بعد مرنے کا کوئی ڈر نہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، حسرت کے دن سے خبردار کر دو اللہ کے رسول.
آج میں نے اسی آیت کے ضمن میں آپ لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے۔ حسرت والی زندگی دائمی طور پر اپنانا ہے یا خوشی والی زندگی دائمی طور پہ اپنانا ہے؟ خود فیصلہ کر لو۔ اگر تم فیصلہ کرتے ہو کہ مجھے وہ زندگی چاہیے جس میں اللہ رب العالمین جنت دے گا اور جس میں کبھی کوئی موت نہیں ہوگی، تو یاد رکھو پھر تو یہ زندگی کے اندر تمہیں قربانی دینی ہوگی، یہ زندگی اس کے رب کے لیے گزارنی ہوگی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ نہیں میں بڑا عقل مند ہوں، یہ سب بیوقوف ہیں جو اللہ والے ہیں، میں تو دنیا کو حاصل کروں گا، ملٹی ملینئر بنوں گا، حرام کاری ہو جو بھی ہو مجھے پیسہ بڑھانا ہے، تو یاد رکھو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ 1 منٹ کی یہ زندگی قربان کر دے اور جو ہمیشگی کی زندگی ہے اس میں حسرت کے ساتھ زندگی گزارے، جہاں نہ کوئی انتہا ہے نہ اس کے اندر کوئی کیا ہے آپ کو فنا ہے، بلکہ جھیلنا ہے جھیلنا ہے جھیلنا ہے ہر دن۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کم ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں عذاب میں، ہاں ہر دن عذاب میں بڑھوتری ہوگی بڑھوتری ہوگی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت سے زیادہ سخت ترین آیت پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، ہر دن عذاب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ سوچیں گے کہ ایک انسان جلنے کے لیے جائے تو جلن محسوس ہوگا، جلتا ہی رہے تو تھوڑا سا جلن کم ہو جائے گا نا جی۔ دیکھیے ایک مصیبت پڑی تو پریشان ہوا، مصیبت ہی پڑتی رہی مصیبت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ وہ جو شعر ہے نا بہت مشہور، ہاں مصیبتیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی، مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی۔ تو انسان کو مشکل پہ مشکل کے کم از کم کیا وہ عادی بن جاتا ہے، تھوڑا سا کیا ہے اسے سکون ہونے لگا، ارے یہی تو زندگی ہے۔ لیکن جہنم میں نہیں ہوگا، جہنم میں نہیں ہوگا، ہر دن ایک نئی مصیبت ہوگی۔ جب مصیبت جل کے جلنے کا عادی بنے گا تو اللہ کہتا ہے کہ اچھا اب جلن تھوڑا کم ہو رہا ہے، ہم تجھے کیا ہے نئی کھال دے کے جلن بڑھا دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کبھی ان کی کھال جل کے جلن ان کا کم ہونا شروع ہوگا، ہم ان کی کھال نکالیں گے، پھر نئی کھال دیں گے، نیا جسم دیں گے، نئی جلد دیں گے، پھر اس کے بعد پھر نیا جلن شروع ہوگا، تاکہ کیا ہے ان کا جلن ان کا عذاب کم نہ ہو، بڑھتا رہے۔ کیونکہ احساس جو ہے نا وہ پوری چمڑی میں ہے، یہیں پر ہے، یہ چمڑی جل جائے گی نا احساس کم ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ کہتا ہے جب بھی چمڑی جلے گی نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، دوسری چمڑی ہم اسے دیں گے۔ ہاں کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے۔ آپ دیکھیں اتنی لمبی سوئی ہوتی ہے انجیکشن کی، وہ صرف کیا ہے جسم کو جب پھاڑتی ہے تبھی درد ہوتا ہے، اس کے بعد اتنی لمبی سوئی جو اندر جاتی ہے درد نہیں ہوتا، اندر اتنی لمبی سوئی گھسی ہوئی ہے درد نہیں ہوتا، لیکن جب داخل کرتے ہیں تب درد ہوتا ہے۔ تو درد اصل احساس جلد میں ہے، جلد پھٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس میں احساس نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جب جلد جل جائے گی ہم نئی جلد پھر دے دیں گے، تاکہ یہ جلتے رہیں۔ عذاب کی کمی کا یا موت کا یا فنا کا یا چھٹکارے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، اس حسرت کے دن سے بچنا ہے تو یہاں کی غفلت سے بچنا ہے، یہاں غافل نہ بنو، یہاں اللہ سے ڈرو، یہاں اللہ تبارک و تعالی کی احکامات پر، اس کے کتاب پر ایمان لا کر عمل کی زندگی گزارو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و محبت کو اپنے اوپر لازم رکھو، اور آخرت کی تیاری یہ اصل مخصوص زندگی ہے یہاں کی، اس کی تیاری میں لگے رہو۔ تو یاد رکھو پھر وہاں وہ زندگی ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ جتنا کچھ بھی حدیث اور قرآن میں جنت کے بارے میں بیان ہو گیا، وہ سب کے باوجود بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں حقیقت میں جنت اس سے بھی بہت
خوبصورت ہے جس کے لیے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کوئی قلب تصور میں لا سکتا ہے۔ وہ کتنی خوبصورت ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ جس کی خوبصورتی کا ذکر رب نے کیا ہے وہ بھی کل مکمل نہیں ہے، اصل حقیقت تو دیکھنے کے بعد ہی ملے گا۔ وہ جنت کی زندگی تمہیں چاہیے یا یہ جہنم کی زندگی، یہ انسان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر قائم و دائم رکھے، جب ہمیں بلا لے اللہ تبارک و تعالیٰ کلمے کے ساتھ ہمیں بلا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں امام المتقین سید المرسلین سید العرب والعجم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔